السلام علیکم۔ پارہ 7 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ توجہ سے اللہ کا کلام سننا اتنا اثر انگیز ہے کہ آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں اور دل حق کو پہچان کر عمل پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جو اپنے رب سے جتنا ڈرتا ہے اس پر قرآن کا اتنا ہی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آیت 84 وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ۔ حق بات اور عمدہ بات کرتے رہنے سے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ آیت 87 یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پہ حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور زیادتی نہ کرو۔ حلال چیزیں بغیر کسی عذر کے نیکی سمجھ کر چھوڑنا ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے۔ آیت 89 لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ ارادتاً کھائی گئی جھوٹی قسم کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا لباس پہنانا یا ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ اگر استطاعت نہ ہو تو 3 دن کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ آیت 90 یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا گندے شیطانی کام ہیں جن کا مقصد لوگوں کے درمیان بغض و عداوت ڈالنا، نماز اور ذکر سے روکنا ہے، تو ان چیزوں سے حتی الامکان ہم کو بچنا چاہیے۔ پھر وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہم پہ لازم ہے۔ آیت 93 لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، پاک اور ناپاک برابر نہیں، زندگی میں پاکیزہ چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب ہی کو قبول کرتا ہے۔ ہر حرام سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم اکفنی بحلالک وعن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آیت نمبر 101 یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ یہاں پہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ غیر ضروری سوالات سے بچنا چاہیے۔ دین سیکھنے کے لیے ضروری سوال کرنے میں ہی بھلائی ہے، غیر ضروری سے دین کو مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ دین میں کثرت سوال سے دین مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔ صحیح بخاری۔ آیت 105 یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اپنی غلطی نہیں دیکھتا، تو آپ انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ آیت 109 یوم جمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم، ان آیات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھیں کہ انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور لوگوں کو شرک کرنے سے روکا۔ آیت نمبر 119 میں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، سچ کا فائدہ قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی کے بدلے جنت، اللہ کی رضامندی اور بڑی کامیابی ملے گی۔ یہاں پہ ہماری سورہ مائدہ ختم ہوئی۔ سورہ مائدہ کے اہم نکات: اچھی بات اور صدقہ آخرت میں نجات کا باعث ہوتی ہے۔ حلال اور طیب چیزوں کو بغیر کسی عذر کے اپنے اوپر حرام ٹھہرانا ناپسندیدہ عمل ہے۔ جھوٹی قسمیں علاقوں کو ویران کر دیتی ہیں۔ شراب پینا ایمان کے ضیاع کا سبب ہے۔ ایسے دسترخوان پر بیٹھنے کی بھی ممانعت ہے جہاں شراب پلائی جا رہی ہو۔ نشے کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ ایسا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے عمل میں بہتری آئے۔ نفع مند علم کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں، غیر نافع علم پر کثرت سوال کی ممانعت ہے۔ رسول صرف ہدایت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، کسی کو عمل کی توفیق نہیں دے سکتے۔ ہر انسان اپنے عمل کا بدلہ خود پائے گا۔ روحانی، ایمانی اور جسمانی رزق کا مالک اللہ ہے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ جو اللہ سے راضی ہو جائے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ سورہ الانعام۔ سورہ الانعام ان 5 سورتوں میں سے ہے جن کا آغاز الحمدللہ سے شروع ہوا۔
اس سورہ کا مرکزی موضوع توحید ہے۔ آیت 3 وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوشیدہ و ظاہر اللہ تعالیٰ ہر حال اور عمل سے واقف ہے، اس لیے چھپ کر بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، ہمیں ظاہر اور باطن میں اللہ کا بندہ بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے اور کامل رحمت اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کے لیے ہے۔ آیت 11 قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ آیت 12 قُلْ لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ، کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور وہ ہم سب کو قیامت کے دن ایک جگہ جمع کرے گا، جس دن کے ہونے پہ کوئی شک نہیں۔ آیت 14 قُلْ اغیر اللہ اتخذ ولیٰ، اول مسلمان اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنا اور شرک سے برات کا اظہار کرتے ہوئے پہلے مسلمان ہونے کا اقرار کرنا چاہیے۔ وَأَن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تکلیف دور کرنا اللہ ہی کا کام ہے، اللہ ہی تکلیف دور کرتا ہے اور خیر پہنچاتا ہے، اور وہ حکیم اور خبیر ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا شرک ہے، اور یہ گمان کرنا کہ وہ ہماری تکلیف دور کرے گا شرک اکبر ہے۔ آیت 21 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، کہ یہاں پہ اس شخص کو سب سے بڑا ظالم کہا جا رہا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹ بولے، اور بولا جا رہا ہے إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ آیت 31 میں کہا جا رہا ہے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، کہ نقصان میں ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کے دن وہ حسرت کریں گے اس بات پہ جو وہ سوچتے تھے۔ آیت 45 والحمد للہ رب العالمین، شکر گزاری پر نعمت ملنا اللہ کی رضا کا، جبکہ نافرمانی کے باوجود نعمت ملنا ڈھیل دینے کے مترادف ہے۔ پھر آیت 846 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، یہ نعمتیں سماعت اور بصارت، یہ نعمتیں دینے والے کو پہچاننا توحید کا اقرار کرنا ہے۔ سماعت اور بصارت، یہ نعمتیں دینے والے کو پہچان کر اس کی توحید کا اقرار کیا جائے۔ آیت 50 قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں اللہ کے، اور نہ ہی میں غیب کا جاننے والا ہوں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں ملک ہوں، میں تو بس ان باتوں کی تباہ کرتا ہوں جو میرے پاس نازل کی گئیں۔ آیت 54 وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، رحمت اللہ کا خاصہ ہے، اس لیے جو توبہ کر لیں ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ العلیم ہے، غیب کی کنجیاں یا بحر و بر کے خزانے، زمین پہ گرنے والا پتا یا اس کی گہرائیوں میں جانے والا دانہ، سب جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آیت 61 میں بولا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ القاہر ہے، پھر 65 میں اللہ تعالیٰ القادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہیں، جب چاہے فرشتہ بھیج کر روح قبض کر لیں۔ اللہ تعالیٰ القادر ہے، اللہ اوپر سے یا نیچے سے باہمی فساد یا جنگ کی صورت میں عذاب دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ خشکی اور سمندر کی تاریکی اور ہر مصیبت سے نجات دینا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، پھر اس کو پہچان کر ہم شرک کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ آیت 84 سے آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کائنات کا مشاہدہ کر کے اور حق کو پہچان کر صرف ایک اللہ کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر
سب کنبہ چھوڑ دیا تو اللہ نے نسل میں انبیاء اور صالحین پیدا کر کے بہترین جزا عطا فرمائی۔ آیت 90 اولئک الذین ھدی اللہ، مبارک کتاب قرآن کو پڑھ کر جو عمل کرے گا اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یہاں پہ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی مزید صفات بیان کی گئی ہیں کہ آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، بیوی بیٹے سے بے نیاز، ہر چیز کا خالق، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لینے والا ہے، باریک بین، خبر رکھنے والا ہے، اس سے اندھے نہیں بننا بلکہ پہچان کر بصیرت کا ثبوت دینا ہے۔ اس پارے کے اہم اسباق یہ ہیں کہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر نعمت کی بقا اور ناشکری نعمت کے زوال کا سبب ہیں، اور نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگنے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک۔ آئیے اللہ کو اس کی آیات اور صفات کے ذریعے پہچان کر خالص توحید کا اقرار کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔